فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ دیکھو قوم عاد پڑی ہوئی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، اندر سے کھوکھلے۔ یہ دیکھو قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ دیکھو فرعون اور اس کا لشکر میں نے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا۔ یم گہرے پانی کو کہتے ہیں، میں نے انہیں گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ میرے رب نے کہا قوم نوح پر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کے ایک ایک رومے کو چشمہ بنا کے پوری زمین چشمہ بن گئی۔ زمین سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، آسمان سے پانی گر رہا تھا، زمین آسمان کے پانی کو اللہ نے ملا دیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر دنیا کے لوگ کہہ دو چلو پاکستان والے آمنو واتقوا، ایمان مضبوط کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی یہ نہیں لمبے لمبے سجدے کرنے، سارا سال روزے رکھنے۔ تقوی ہے گناہ چھوڑ دے۔ گناہ چند ہیں، کبیرہ گناہ 20-25 ہیں، 30 ہو جاون کے زیادہ زیادہ، 30 باتیں چھوڑ کے ہمیشہ کی جنت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ تو لمبے والے، چلو تو لمبے کا نام لے لو، اگر یہ تو لمبے والے تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ولیکن کذبوا، لیکن وہ الٹے ہو گئے، بجائے اس کے کہ میرے سامنے جھکتے آکڑ گئے، آپے ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو بھی، میرے قرآن کو اور میرے رسول کی لائی ہوئی زندگی کو، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان پر اپنے عذاب کی مختلف شکلوں کو قائم کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارے غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جو یمن کے پاس ایک قوم تھی، ستونوں کی طرح ان کے قد تھے، 50-50 فٹ ان کے قد تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بال سفید نہیں ہوتے تھے، 500-600 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ان کے بعد ایک قوم ثمود آئی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے۔ وہ تو میں نے جا کے دیکھے ہیں، سعودیہ میں علا ایک علاقہ ہے جہاں یہ قوم آباد تھی، انہوں نے پہاڑ کھود کھود کے ان کے گھر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں بھلا کی ہوتا ہے، ہزاروں سال گزر گئے وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، وہ جو فرعون تھا مصر والا جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا، ان سب نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہوئے۔ قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، کوئی ساڑھے کل طاقتور ہے تو 10۔ قوم نوح کہنے لگی فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، لے آنا۔ قوم سمود کہنے لگی لے آنا اپنے رب کا عذاب، کدھر ہے، کدھر ہے تیرا رب؟ فرعون هذه الانهار الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، موسیٰ تو نے کسی اور رب کی دعوت دی تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد سے بھر دیا دھرتی کو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ دیکھو قوم عاد پڑی ہوئی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، ایسے پڑے ہوئے تھے، خاویہ اندر سے کھوکھلے، اور کھجور لمبی ہوتی ہے تو ان کے قد لمبے تھے۔ اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، یہ دیکھو قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، یہ دیکھو فرعون اور اس کا لشکر میں نے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا۔ یم گہرے پانی کو کہتے ہیں، میں نے انہیں گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ قوم نوح ففتحنا ابواب السماء
بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ میرے رب نے کہا قوم نوح پر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور زمین کے ایک ایک رومے کو چشمہ بنا کے پوری زمین چشمہ بن گئی۔ زمین سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، آسمان سے پانی گر رہا تھا، زمین آسمان کے پانی کو اللہ نے ملا دیا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کافر تھا۔ انہوں نے کہا لا تکن مع الکافرین، او بیٹا ادھر کشتی پہ آ جا، سآوی الی جبل، بڑا پہاڑ ہے میں چڑھ جاؤں گا، میں نے کچھ نہیں ہوئے گا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کی موج آئی اور ہر شے کو بہا کے زیر و زبر اور زیرو کر دیا۔ یہ میرے رب کا نظام چلا کہ جب کوئی قوم نافرمان ہوتی تھی، میرے رب کی طرف سے نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، اللہ کا عذاب ڈائریکٹ آتا تھا۔ جب اللہ نے تورات کو اتارا تو ڈائریکٹ عذاب اللہ نے اٹھا دیے، اور نبیوں کو میدان میں کھڑا کیا۔ اول من قاتل یوشع، موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ڈائریکٹ عذاب آتا تھا۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے جہاد کیا وہ یوشع علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام ہیں جو جالوت کے مقابلے میں آئے، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی۔ بعثت بالسیف، میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ الی کافۃ الناس بشیر و نذیرا، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار تھی تو ان کا حال پوچھنے تشریف لے گئے، تو ساتھ ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، تو فرمایا بیٹی اندر آؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر کوئی نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ یہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور جنت کے سرداروں کی ماں، اور علی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ان کی بیگم اور رسول پاک کی بیٹی، اور کہہ رہی میرے گھر میں چادر کوئی نہیں، پردہ کس سے کروں؟ آپ نے اپنی چادر اتاری کندھے سے، کہ بیٹی یہ لپیٹ لو۔ بیٹی آپ اندر گئے، عمران بھی گئے، کیا ہوا؟ تو ان کے باپ کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگیں، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی کوئی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایسے اپنے دونوں باہوں میں اپنی بیٹی کو لے لیا اور ان کے سر پہ بوسہ دیا، اور آپ کے بھی آنسو نکلنے لگے۔ جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسو نے رلا دیا۔ باپ بھی تو ہیں۔ فرمایا ہوینی علیک یا بنیت، بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباکی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ 3 دن، اسی طرح ایک ڈنگ نہیں برداشت کر سکنے ہیں۔ 3 دن گزر چکے ہیں، کون ہیں؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو الافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ وہ ہستی ہے، کریں 3 دن گزر گئے بیٹی، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ سارا قرآن میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نعت خوان بھی نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سارے گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ اب میں کالج سکول میں تھا گلوکار، مجھے سینکڑوں گانے اب بھی یاد ہیں، نام مراداں تو بھول دے ہی نہیں۔ تو جب وہ 60 اور 70 کی دہائی کے گانوں کی نقل پہ نعت پڑھتے ہیں تو فوراً میرے اندر دھن بجنے لگ جاتے، میں کہتا نام مراد ہو گانے دی نقل پڑھدا پہ۔ تو یہ تو بیچارے روٹی کے پیچھے نعت خوانیاں کر رہے ہیں، وہ بھی گانوں، اور پڑھو نعت اللہ بندوں کی طرح تو پڑھو، گانوں کی طرز پہ پڑھ کے اپنے نبی کی عزت کر رہے ہو یا رسوا کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو قرآن سے اللہ کی نعت خوانی سنائی ہے۔ میرا رب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ رب ہو کر اپنے حبیب کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری نعت خوانی ہے کہ میرا رب کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی مائی کا لال جمع ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی کے جو میرے رب نے نعت کی بیان کی ہے اس کو صحیح پیش کر سکتا۔ قرآن کو کون پیش کر سکتا؟ میرے رب جس نے بنایا، جس کے وہ بندے، عبدہ و رسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ۔ آپ نے کہا یا اللہ انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ کیا تواضع ہے! اور پھر رب ہو کر اپنے بندے کی ایسی تعریف کرے کہ کائنات مل کر بھی ایک ذرہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ رحمت للعالمین، یہ جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا ہوگا، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن جنت کی چابی ہوگی، جن کے لیے مقام محمود بچھایا جا رہا ہوگا، جو سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، اور سارے نبی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جس دن سب خاموش ہوں گے میرے نبی بولنے والے ہوں گے۔ جس دن سب پر ایک بے ہوشی طاری ہوگی اور خوف طاری ہوگا، میرے نبی ان کو امیدیں دلانے والے ہوں گے۔ سب مایوس ہوں گے، میرے نبی ان کو حوصلہ دلانے والے ہوں گے۔ سب ڈر رہے ہوں گے، میرے نبی ان کو خوشخبریاں سنانے والے ہوں گے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے آپ کے نبی قدم نہ رکھیں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت جنت میں قدم نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا، اور اللہ میرے لیے کھولے گا، کسی کے لیے نہیں کھل سکتا۔ اتنا بڑے رسول، آدم تک جس کی پیڑھی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض
بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا شان ہے، دیکھو انسان ہمیشہ شخصیات سے متاثر ہوتا ہے، پھر ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ جیسے آج پوری دنیا پہ یورپ کا غلبہ ہے تو ہر طرف پینٹ کوٹ ٹائی ایک سب کا لباس بن چکا ہے کہ یہ وہ ذہنی تاثر ہے جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، پرانی بات، وہ صرف ایتھے وال ہو، میں نے اے سارا منے ہوئے ہوئے ایڈا سارا ہوئے، میں کہا تم نے یہ بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ میرے دوست کا بیٹا کہتا ہے یہ میسی ایسے بال بناتا ہے۔ ہن میں تو پتہ ہی نہیں میسی فرگوسن ہے، یہ میسی کوئی بندہ ہے۔ تو میں کہا میسی کون ہے؟ کہ آپ کو میسی کا نہیں پتہ؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتہ، وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے ارجنٹائن کا، وہ ایسے بال بناتا ہے، اس لیے میں نے ویسے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تو میرے نبی کی نقل اتارو تو انہوں پاس تک کرا، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل کے آؤ، پاس کر دوں گا۔ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرا رب کہتا میرے نبی کی نقل میں ہی آ جاؤ گے تو میری رحمت تم پر آ جائے گی۔ اللہ نے اتنا پیار کیا ہے اپنے محبوب سے کہ جو اس کی اداؤں میں ڈھل جائے گا، اس کے اخلاق ظاہر باطن صورت سیرت میں ڈھل جائے گا، اللہ کو ویسے ہی پیار آ جائے گا۔